ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں, کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری, جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا ہمیں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے, وہ کام تو نہ کیا جائے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے لیکن نفرت کو تو بھائی سلام نہیں کر سکتے, گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں, تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ, نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے, الو بولا الو کا اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہا ہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا, تو مجھے کہہ رہے تھے وہ اس سے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے, اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلاً سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے, یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام ان کا رتبہ بڑا ہے, تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اب جو علماء کے خلاف غلیظ غلیظ کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس آیت کی دھریاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ اس سے تو نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں. اس آیت سے تمام علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا ادب, بولو بھائی, داخل ہے, کہ علماء کا ادب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں؟ تو علماء ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کی ہے, لیکن یہ بھی کم نوعیت کا جرم نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڈے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں, ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں. صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو, کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو, فوج کے حوالے سے ہو, ایجنسی کے حوالے سے ہو, اپوزیشن کے حوالے سے ہو, کسی عالم کے حوالے سے ہو, کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو, پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ایک خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. یہ خبر پھیلی تھی نا. وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی, تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ, اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت. خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی, خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے, بولتے کیوں نہیں یار, ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے, اتنے نہیں مرے, یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یا عام لوگوں کو ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں, میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں, وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے, یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے, 2 3 4 سب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے.
سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1-2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے, جو ٹھیک ہو گئے بعد میں, اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے نا, تو سائیڈ افیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو غلط خبر پھیلی تھی, نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی مغلظات, کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہیں نا, جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں, ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب بھی کوئی اہم خبر ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے. اولو الامر کہتے ہیں حاکم کو بھی, اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے. استنباط عربی میں کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا نا ڈول سے, تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو, تو اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو گردوں کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں؟